بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دن رات محنت کر رہے ہوں گے، چونکہ آپ کو بابا قوم نے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، کام کام اور کام، اور آپ نے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی یہ مثال دے کر، ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس۔ آج ہم ایک ایسا لیسن شروع کرنے چاہ رہے ہیں جو کافی حد تک آپ کو ہنسائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج بھی دے گا۔ اسٹیفن لیکاک آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، مائی فائنینشیل کیریئر۔ اور بچے، اسٹیفن لیکاک لٹریچر کا بہت بڑا نام ہے۔ اپنی تحریریں جو ہے وہ ایسی لکھتا ہے جن میں مزاح بھی ہوتا ہے اور میسج بھی ہوتا ہے، پیغام بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے الرجک ہوتے ہیں، جس طرح کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ ہاسپٹل میں دوسرے بندے کی خبر کو جاتا ہے اور وہاں جا کر خود زمین پر لیٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آیا تو پوچھیں کہ کیا ہوتا، کہتا میں جب بھی ہاسپٹل جاتا ہوں میرے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ وہاں شاید بچوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی مریض ہے، یا وہاں جو میڈیسن ہے ان کی جو سمیل ہے، یا بچوں اس طرح کی اور چیزیں ہیں، پیشنٹس ہیں، یا شاید ڈاکٹر سے خائف ہو، کبھی کچھ اس طرح کا اس کی زندگی میں ہوا ہو۔ بہت سارے لوگ صحیح سلامت بس میں چڑھتے ہیں، پھر جب بس سے اترتے ہیں اپنے ہی گاؤں، اپنے ہی شہر آ کے، تو کسی دوسری سڑک پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں، ان کو بس میں بیٹھ کے چکراہٹ ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، اپنی منزل کا رخ کرنا ان کے بس میں نہیں رہتا۔ یہاں آپ کے سامنے جو مصنف ہے وہ بجائے اس کے کسی اور کا مذاق اڑا کے آپ کو سمجھائے، وہ خود اپنا مذاق اڑا کے آپ کو سمجھائے گا۔ وہ کہے گا کہ وہ جب بھی بینک میں جاتا ہے تو بیوقوفانہ حرکات کرتا ہے، بدحواس ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھیں کیا کیا چیز آپ کو پریشان کرتی ہے تو 3 چیزوں کے نام لے گا۔ کہتا ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کلرکس ہوتے ہیں، کہتا ہے پہلی چیز یہ کہ جو کلرکس ہیں وہ مجھے پریشان کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے میں بدحواس ہوتا ہوں۔ دوسرا، وہاں پر جو ونڈو مارکس ہیں جس سے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا پیسے کا لین دین کرنے کے لیے، چیک وغیرہ کے لیے بچوں، ٹرانزیکشن کے لیے، اس شیشے کے اندر ایک تھوڑا سا راستہ بنا ہوتا ہے بچوں، اس میں سے چیک دیتے ہیں، اسی میں سے کیش دیتے ہیں۔ کہتا وہ مجھے پریشان کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ کہتا وہاں پیسے کے انبار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں، پیسہ چونکہ اگرچہ عوام کا ہی ہے لیکن کسی ایک کا نہیں ہے، تو وہ کہتا پیسے کے جب میں انبار دیکھتا ہوں، جس طرح بہت سارے لوگ بالکل صحت مند ہوتے ہیں، کسی شادی بیاہ پہ جاتے ہیں تو اگلے دن ان کی طبیعت خراب ہوتی، اتنا سارا کھانا دیکھ کے رہا نہیں جاتا، پھر ویسے بھی رہا نہیں جاتا۔ اب یہاں آپ کے سامنے جو رائٹر ہے اسٹیفن لیکاک، وہ کہے گا کہ الغرض بینک کی ہر چیز ماڑو تنگ کرے۔ پھر بچوں آپ کو کہانی سنائے گا کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن کو وزٹ کرنے سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے، لیکن ہر کام ہم شوق سے تھوڑی کرتے ہیں۔ بہت سارے جو کام ہیں وہ ہم مجبوری کے تحت بھی کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ When I go into a bank, visit, enter، جب میں بینک میں داخل ہوتا ہوں، I get rattled, confused, upset، میں worried، پریشان ہو جاتا ہوں۔ کیا ہو جاتا ہوں؟ پریشان۔ آپ پوچھیں کہ کون سی چیز آپ کو پریشان کرتی ہے تو کہتا ہے the clerks rattle me۔ پہلی چیز جو مجھے کنفیوز کرتی ہے وہ کلرکس ہے۔ نمبر 2 the wickets، آپ نے مس وکٹ پڑھی تھی، یہ وہ نہیں ہے۔ وکٹس بچوں یہاں پہ ہے سمال ونڈو، جو چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے، کہتا ہے جو ونڈو ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ اور the sight means seen، spectacle view of money rattles me، وہاں جو پیسہ پڑا ہوتا ہے، رقم ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے مجھے پریشانی ہوتی ہے۔
ایوری رैटल्स मी। अलगर्ज ये, जिस तरह एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाए और कहे डॉक्टर साहब मेरे कान में दर्द है, बाजू में दर्द है, टांग में दर्द है, सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, नाक में दर्द है, डॉक्टर कहे ये बता कि कहाँ नहीं है, तो कहे डॉक्टर साहब अलगर्ज ये कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द है, तो उस बंदे को पहले ही चाहिए था। ऐसे बच्चों को कहता कि बैंक की हर चीज़ उसे परेशान करे है। क्या करे है? वैसे उसे 3 चीज़ें लिख के बताई हैं, ये आप लिखेंगे, उसके बाद एवरीथिंग लिखेंगे। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशहोल्ड डोर स्टेप एंट्रेंस ऑफ अ बैंक, जैसे ही मैं बैंक की दहलीज को अबूर करता हूँ, अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट, डू परफॉर्म बिजनेस, वहाँ पर कारोबार लेन देन करने की कोशिश करता हूँ, गिव एंड टेक करने की, आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल। आपने कभी रिस्पॉन्सिबल इडियट तो नहीं देखा, इररिस्पॉन्सिबल केयरलेस, मैं गैर जिम्मेदार किस्म का इडियट, फूल SASS, कहता मैं गैर जिम्मेदार किस्म का अहमक बन जाता हूं। आई न्यू दिस, आप कहें गए क्यों थे, पहले नहीं पता था, आई न्यू दिस बिफोर हैंड ऑलरेडी, कहता मुझे पहले इसका पता था, बट माई सैलरी हैड बिन रेज इंक्रीज, अंडरलाइन कीजिए, टू $50 a month, जो मेरी तनख्वाह थी उसमें $50 माहाना इजाफा कर दिया गया। अब बच्चों $50 की आज भी वहाँ बहुत वैल्यू है। और फिर बच्चों राइटर पुरानी कहानी आपको सुना रहा है, तो कहता क्या करता, मेरी तनख्वाह जो थी वो $50 बढ़ा दी गई थी। आई फेल्ट दैट द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट, कि सिर्फ बैंक ही है जहाँ ये पैसे समा सकते हैं, और कहाँ रखूँगा। कितनी तनख्वाह बढ़ी? $50। आई शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड टिमडली, बच्चों शैम्बल को आपने पढ़ा होगा, स्टैगर, फाल्टर्ड FALTERED, या स्टैगर्ड STAGGERED। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ, टिमडली, कवर्डली, शायली, COWARDLY, मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बड़ा हवास बाख्ता होके बुज़दिलों की तरह बैंक में दाखिल हो। आई हैव एन आइडिया, नोशन, आइडिया का क्या लिखेगा? नोशन। मेरे जहन में एक ख्याल था, मेरे जहन में एक ख्याल था। क्या ख्याल था? दैट अ मैन, अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, कंसल्ट, डिस्कस, मस्ट कंसल्ट, उसको बहस करनी चाहिए, तबादला ख्याल करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। द मैनेजर से, कहता मेरे दिल में ऐसे ही एक ख्याल था, जिस तरह बच्चों आप ये समझते हैं कि जिस बंदे को FSC का दाखिला भेजना है, उसको एक बार चेयरमैन बोर्ड से मीटिंग कर लेनी चाहिए, ताकि उसको पता चल जाए कि ये बच्चा भी पेपर दे रहा है। बच्चों उसकी ज़रूरत है ही नहीं, जो अमला है वो इसलिए रखा गया है ताकि जो लोग हैं वो सही तरह से, सही मानों में, बच्चों इतने सारे लोगों से चेयरमैन मीटिंग करेगा तो मुमकिन ही नहीं। फिर ये कहता मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल था कि मुझे जो चेयरमैन है उससे मुलाकात करनी चाहिए। आई वेंट अप टू द विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट, बच्चों आपने वहाँ बैंक जाएं आप, तो वहाँ बैंक में लिखा होता है ये अकाउंटेंट है, ये ऑपरेशनल मैनेजर है, ये मैनेजर है, ये फलां है, ये फलां, ये कैशियर है। कहता मैं एक विकेट के पास गया, खिड़की के पास गया, जिसके ऊपर लिखा था अकाउंटेंट, कहता जिसके ऊपर लिखा था अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट वाज अ टॉल कूल डेविल, कहते अकाउंटेंट था वो दराज का, डेविल मीन सैटन। बच्चों अकाउंटेंट ने उसको कुछ कहा नहीं, वैसे उसको गालियां देने का मन है, उसको दे रहा है। कहते जो अकाउंटेंट था वो बड़ा मुतमईन किस्म का, मतलब सर्द मिजाज, कहता शैतान दिखता था मुझे। द वेरी साइट ऑफ हिम, जैसे मैंने इसको देखा, रैटल्ड मी, परेशान हो गया। माई वॉइस वाज स्पल्चरल, कहता मेरी जो आवाज थी वो भी सैड थी, ग्लूमी थी, फटी फटी थी, डिसमल, सैड। कहता मेरा जो लहजा था वो भी गमनाक था। कौन सी नाक था? गमनाक था। फिर बच्चों आपने देखा कि सबसे पहला काम उसने बैंक में जाके ये किया है कि एक खिड़की थी, इसके ऊपर लिखा था अकाउंटेंट, उसके पास गया और फिर खुद ही कहता है कि जो अकाउंटेंट था वो बड़ा सर्द मिजाज शैतान दिखता था। कहा उसने कुछ नहीं इसको। देखिए बच्चों वैसे उसको गुस्सा आ रहा है, ऐसे बच्चों जिस तरह बाज़ लोगों को देख के गुस्सा आता है। कई लोग पुलिस वाले को देख के तारीफ़ करते हैं, कई बच्चों कुछ और कहते हैं। बहरहाल मुहाफ़िज़ है। और कहता फिर मैंने उससे पूछा, बड़ी गमज़दा आवाज़ में मैंने पूछा
کین آئی سی دا مینیجر؟ مینیجر سے ملنا ہے، مل سکتا ہوں کیا؟ آئی سیڈ، میں نے کہا، آئی ایڈڈ سالملی، سیریسلی، میں نے سنجیدگی سے کہا، alone, 1 to 1، 1 to 1۔ کہتا میں نے کہا اکیلے ملا، I don't know why I said alone۔ کہتا کیوں کہا اکیلا، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن میں نے کہا ایسا کہ تنہا ملنا ہے۔ Certainly, surely, no doubt, of course, you are always welcome، said the accountant۔ accountant نے کہا and fetched him، fetched mean brought، took، him mean the manager، اور manager کو لے آیا۔ The manager was a grave, calm، calm mean peaceful، ایک grave mean serious، serious، جو سنجیدہ تھا اور بڑا مطمئن تھا۔ I held my $56 clutched cart in a crumpled، بچوں crumpled آپ نے creased، creased، کہتا میں نے ان کو ایک crushed، twisted، جو بال تھی ان کی، جس طرح بچوں آپ نے دیکھا ہوگا بچے شادی بیاہ پہ پیسے لوٹتے ہیں تو بچوں جب نوٹ پکڑتے ہیں تو اس طرح مٹھی بند کر کے بچوں نوٹ کا ایسا حلیہ بناتے ہیں، کبھی کبھی بابا جی کو پسینہ آ جاتا ہے۔ اور کہتا کہ جو نوٹ تھا وہ میں نے دوہرا کیا ہوا تھا، توڑ مروڑ کر پکڑا ہوا تھا، اور پھر میں نے اس سے کہا آر یو دا مینیجر؟ آپ مینیجر ہی ہے نا؟ سر میں نے کہا گاڈ نوز، کہتا خدا گواہ I did not doubt suspect it، کہتا مجھے اس پہ شک نہ تھا۔ یس، ہاں سر، اس نے کہا میں ہی ہوں مینیجر۔ کین آئی سی یو؟ ملنا ہے تم سے، مل سکتا ہوں؟ یاس، میں نے پوچھا alone، کہتا میں نے کہا تنہا ملنا ہے۔ کیسے ملنا ہے بچوں؟ کہتا میں نے اسے کہا 1 to 1، فیس ٹو فیس۔ کہتا میں نے کہا تنہائی میں ملاقات کرنی ہے، کہتا میں نے کہا اس سے خدا گواہ ہے، کہتا مجھے اس پہ شک نہیں تھا۔ جس طرح بچوں آپ ایک ہاسپٹل جائیں، وہاں آپ دیکھیں ڈاکٹر اپنے چہرے بیٹھا ہوا ہے، بچوں اس نے اپنی پہچان کا جو بھی بچوں اوور پہنا ہوا ہے، پھر بچوں اس کا اسٹیتھوسکوپ، باقی بچوں آپ پھر آپ جا کے اس سے پوچھیں ڈاکٹر ہی ہیں نا آپ، تو بچوں اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ The manager looked at me in some alarm، threat، THREAT، کہتا اس نے ایسا لگا جس طرح کوئی دھمکی ہے، کوئی خدشہ ہے، کوئی خطرہ ہے۔ اس نے کہتا مجھے دیکھا، پھر اس نے کہتا مجھے بڑی سنجیدگی سے تشویش کے لہجے میں دیکھا۔ He felt I had an awful، dreadful، terrible، secret، furtive، سیکرٹ کا آپ لکھیں گے مسٹری، MYSTERY، MYSTERY۔ اس کو لگا کہ شاید میرے پاس ایک بہت بڑا راز ہے، ٹو ریویل، ڈسکلوز۔ آپ دیکھا ہوگا بچوں بہت ساری ایجنسیز ایسی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایجنسیوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ فلاں شہر میں ایک بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے، تو بچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایجنسیاں اپنا کام کرتی ہیں، پھر بچوں شاید وہی انوالو ہوتی ہیں یا کچھ اور۔ کہتا کہ اس کو لگا کہ میرے پاس بہت بڑا انکشاف ہے، بہت بڑی بات ہے جو میں راز کے انداز میں بتانا چاہتا ہوں۔ کم ان ہیئر، آؤ اندر آؤ، ہی سر۔ اس نے کہا اینڈ لیٹ دا وے ٹو دا پرائیویٹ، پرائیویٹ میں پرسنل، اور ایک چھوٹے سے ذاتی کمرے کی طرف لے گیا۔ ہی ٹرن دا کی ان دا لاک، کہتا اس نے جو چابی تھی اس کو گھمایا، یعنی کمرے کو لاک کر دیا۔ کمرے کو کیا کر دیا؟ لاک۔ اس نے خود ہی کہا تھا الون۔ کہتا پھر اس نے کمرے کو تالا لگا دیا۔ وی آر سیف فرام انٹرپشن ہیئر، انٹرفیئرنس، INTERFERENCE، میں یہاں مداخلت سے محفوظ ہوں۔ ہی سیڈ، اس نے کہا سیٹ ڈاؤن، ہیو اے سیٹ، بیٹھیے۔ وی بوتھ سیٹ ڈاؤن، کہتا وہ بھی بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گیا۔ اینڈ لکڈ ایٹ ایچ ادر، وہ مجھے تکے جا رہا تھا، میں اسے تکے جا رہا تھا۔ آئی فاؤنڈ نو وائس ٹو اسپیک، کہتا پتہ نہیں میرے اندر آواز ہی نہ تھی۔ یو آر ون آف دا پنکرٹنز، بچوں پنکرٹن ایک ڈیٹیکٹیو ایجنسی ہے، کیا لکھیں گے؟ ڈیٹیکٹیو ایجنسی۔ اور بچوں یہ جو ایجنسی ہے یہ بہت اہم جو معلومات ہے وہ دوسروں تک پہنچاتی ہے۔ کہتا اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم پنکرٹن جو ایجنسی ہے، ڈیٹیکٹیو ایجنسی ہے، اس کے کوئی نمائندے ہو، اس کے کوئی کارکن ہو۔ اور I presume think، ہی سر، اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تم پنکرٹن کے آدمی ہو۔ سراغ رساں بچوں ایجنسی ہے ایک بہت بڑی۔ He had gathered
colected یا assembled, اس نے یہ معلومات اکٹھی کی تھی from my mysterious secret manner, کہتے جس طرح کی میری حرکات تھیں, that I was a detective agent. ڈیٹیکٹیو کا کیا لکھیں گے؟ ایجنٹ. اس نے یہ اندازہ لگایا تھا میری حرکات کو دیکھ کے کہ میں ایک ایجنٹ ہوں. کیا ہوں؟ ایک ایجنٹ ہوں. اور seeming to I knew what he was thinking, مجھے پتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا. It made me worse, deplorable. کہتا ہے اس سے جو میری حالت تھی وہ مزید خراب ہو گئی. deplorable, DEPLORABLE. کہتا ہے اس سے جو میری حالت تھی وہ بہت خراب ہو گئی. تو بچوں آپ نے دیکھا مصنف جو ہے وہ خود کو ایک بینک میں لے جاتا ہے, پھر وہاں جا کے کچھ ایسی حرکات کرتا ہے جس سے جو مینیجر ہے اس کو بھی لگا کہ یہ ایک کلائنٹ نہیں بلکہ ایک ایجنٹ ہے جو بتائے گا کہ بینک میں کوئی واردات ہونے والی ہے یا اس طرح کا کوئی اور, تاکہ جو بینک والے ہیں وہ اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو بہتر کر لیں. آپ نے اس کو جتنا پڑھا ہے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے, اور اس کی شارٹس ہیں, اس کی وکیب ہے, MCQs ہیں, نہیں ہیں شاید نہیں ہیں, لیکن پھر بھی آپ خوب اس کو تیار کریں گے. امپورٹنٹ لیسن ہے, انفارمیٹیو بھی ہے اور ہیومرس تو ہے ہی. آپ نے دیکھا جس طرح کے اس کے کام ہیں. ایسے آپ کو بتا دیا گیا تھا. ایڈیمز بچوں اسی دن سے میں نے لکھے ہوئے ہیں, باقاعدہ کاؤنٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے خود بخود ان چیزوں کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے. یعنی میں نے لکھ لیے تھے اس نے جتنے آپ کو بتایا تھا, اور کافی ساری کنسیشن کر کے آپ کو بتایا گیا تھا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, مگر آپ نے کوئی بھی جو لمحہ ہے اس کو ضائع نہیں کرنا. جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے ویسا ادا کرنا ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.